بسم الله الرحمن الرحیم. د قرآن کریم د معالم العرفان پی دروس القرآن د تفسیر نن زموږ سبق دی د 23 د 33 صفحې او د 34 صفحې ته په اردو کې 33 وایي او 34 صفحې ته 34 ته 34 وایي. ورپسې 35 دی 35 31 32 33 دا 33 دا ورپسې دا 32 دی 32. دلته سبق شروع کیږي نو د ذکر اقسام شروع. د ذکر نه هم قسم هغه تبارک دی. تبارک څه معنا؟ یعنی د الله په نامه باندې په قرآن کریم باندې په جماعت و مسجد د خیر په کار باندې برکت حاصلول. د الله رب العزت په ټولو اسماء الحسناو کې برکت دی او دارنګه په شو اعمالو کې هم برکت دی. په قرآن کریم کې په هر آیات کې په هر معصوره دعا کې اللہ کا ذکر د اللہ یادول لفظ تبارک کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے. د لفظ خاص تبارک سره هم کول کیږي لکه په قرآن عظیم شان کې په سورة ملک تبارک الذی بیده الملک وهو على كل شيء قدیر. با برکت ہے وہ ذات، برکت والا دی، برکت ناکا دی هغه ذات جس کے ہاتھ میں چې د چا په قدرت او په لاس کې بادشاہی ہے. بادشاہی څوک بادشاہ کی، څوک فقیر کی، څوک خان کی، څوک گدا کی. نیز یہ بھی فرمایا دا ہے ہم فرمائے دی په قرآن عظیم شان کې اللہ رب العزت فتبارک اللہ احسن الخالقین. المؤمنون د سورہ مؤمنون آیات شریف دی بڑی برکتوں والے ہے، ډېر د لوی برکتوں والا دی وہ ذات هغه ذات جو بهترین تخلیق کرنے والے ہیں چې ډېر بهترین پیدا کول والا دی. انسان یې په څنګه ښایسته شکل کې پیدا کړی دی، هر شي ته ته وګوري. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا قرآن عظیم شان کہ اللہ پاک دا ہم فرمائی دی تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. اللہ کے ذات بڑی بابرکت ہے جس نے قرآن جیسے عظیم کتاب اپنے بندے پر نازل فرمایا. ډیر د برکت والا دی د الله ذات چا چې قرآن عظیم شان داسې لوی کتاب پر خپل بنده نبی علیہ السلام باندې نازل کړی دی تاکہ اس کی ذریعے لدی وجہ چې د دې په ذریعہ باندې وہ تمام انسانوں کو خبردار کر دے. ټول انسانان خبر کی برکت کا معنی ایسی زیادتی ہوتے ہیں. د برکت معنی د داسې زیادتی د جسم تقدس کا معنی پایا جائے په کوم کې چې د پاکی معنی هم پرته وي. چنانچہ جب بھی کوئی اچھی چیز دیکھی جائے کله چې انسان یو ښه شی وویني تو کہنا چاہیے پکار د تبارک اللہ اللہ برکت عطا کرے، اللہ دی برکت پکی درکشیش. یہ ذکر ہے دا ذکر دی. عرب اس سے محاورے کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں. عرب دا محاورے په طور باندې هم استعمال دی. مسلمانان د پاره خدا ذکر دی سړی دا دعا ورته کی بارک الله، لیکن عرب د محاورې پښتو کې موږ ورته وایو د لهجې او دارنګه د خپل یو رسمو د یو کلمې لکه کوم چې خلکو کې سلام رایج دي وغیره چې نور په بعضې خلکو کې کومې خبرې رایج عرب یې دارنګه هم استعمالوي هغوی به یو بل ته د برکت دعا کوله. لیکن که موږ د برکت دعا وکړو د الله ذکر بس. او دارنګه د ذکر یو لسم قسم تعاوذ دی. ذکر کې د سویں قسم د ذکر لسم قسم تعاوذ یعنی اعوذ باللہ کہنا ہے. تعاوذ او نعوذ باللہ ویل دی. اس کے لیے قرآن و سنت میں مختلف الفاظ آئے ہیں. د دغه لپاره په قرآن او په سنت کې مختلف الفاظ راغلی دي. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، دا اللہ پاک فرمان دی حکم دی کہ جب قرآن پڑھو تکلتی قرآن وایستو اللہ تعالیٰ کا ذکر اس طرح کرو. نو دا اللہ پاک ذکر په دارنګ وکي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. چنانچہ آج تعاوذ کے بارے میں کچھ عرض ہوگا. اوس به د تعاوذ په باره کې یو څه خبرې کول کېږي. تعاوذ کې ضرورت یې چی دی چې سړی یې د ښه کاره څه مخکې باید ووایي تلاوت د قرآن څه او دارنګه نور څه کوم کارونه دي. اس دنیا میں انسان کوئی بھی کام کرنا چاہیے. دی دنیا کی سے انسان کم کار کہی خواہ وہ نیکی کا ہو یا برائی کا، حق د نیکی وی یا د بدی
کا توفیق ازدی کے بغیر ممکن نہیں، دا توفیق دا اللہ نے بغیر ممکن نہیں۔ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ کوئی کام از خود انجام دے سکتا ہے، چاغه دا کار په خپله کولی شي، مگر یہ کہ ہر قدم پر نصرت خداوندی کی ضرورت ہو گئے، پر ہر قدم د اللہ د نصرت ضرورت ہے۔ خاص طور پر جب کوئی آدمی نیک کام کا انجام دینا چاہتا ہے، کله چې انسان نیک کار کوي تو اس کو طرح طرح کی رکاوٹیں پیش آتی ہے، د هغو لپاره رقم رقم بندش او پابندی مخته راځي تاکہ یہ کام پائے تکمیل کو نہ پہنچ سکے، چې دا کار تر پائے پر نہ ورسیږي۔ طرح طرح کے شرور اور فتنے راستے میں حائل ہوتے ہیں، رقم شرونه او فتنې په لاره کې انسان ته پردہ جوړیږي، حائل بندېدلو سبب جوړیږي۔ اس لیے انسان کو تعلیم دی گئی ہے، لدی وجہ انسان ته دا تعلیم ورکول شوی دی کہ کوئی بھی اچھا کام یا اچائی کا کام د شوالی کام شروع کرنے سے پہلے د شوالی کار د شروع کولو څخه مخکې اللہ تعالیٰ کے پناہ حاصل کر لے، د اللہ پاک پناہ وغواړه۔ انسان کے حق میں د انسان په حق کے علم اور عمل دو مفید ترین چیزیں ہیں، دعا ډیر مفید شیان دي، فائدې شیان دي، اور ہر انسان ان دونوں چیزوں کا محتاج ہے۔ ہر انسان دغه دو شیانو محتاج دی۔ علم میں عقیدہ بھی شامل ہے، په علم کې عقیدہ شامل ہے، اور ظاہر ہے کہ انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ دار انسان خواہشی کہ اس کا عقیدہ اور فکر پاک ہو، داغو عقیدہ اور فکر پاک ہے، مگر تمام انسان اس میں کامیاب نہیں ہو پاتے۔ ټول انسانان په دې کې نشي کامیاب کېدلی، کیونکہ ہر انسان اپنی قوت کے بھروسے پر چیز حاصل نہیں کر سکتا، ځکه چې انسان د خپل قوت په توکل او په اعتماد باندې شي نشي حاصلولی جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد اس کی شامل حال نہ ہو، چې دا اللہ مدد در سره نہیں۔ عمل کا معاملہ بھی ایسا ہے، دا عمل بدلہ ہم دغه رنگه ده، دا عمل معاملہ ہم دغه رنگه، کوئی بھی اچھا عمل اللہ کی توفیق اور اس کی اعانت اور نصرت کے بغیر انجام نہیں دے سکتا، انسان یہ نہیں سکھولے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں بہت سی حواس ظاہرہ اور باطنہ ودیات فرمائی ہے۔ اللہ ډیر حواس ظاهره او باطنه، دا بل خبره سول پدې کې بل خبره اللہ رب العزت انسان په بدن کې ډیر حواس ظاهره اور باطنه دا انسان تور کړی دي۔ حواس ظاهره میں قوت باصره دیکھنے کی قوت کی طاقت، لیدلو طاقت، قوت سامعه د اوریدلو طاقت، سننے کی طاقت، قوت ذائقہ چکنے کی طاقت، د څکلو طاقت، قوت لمسا ټټولنے کی طاقت، د مسکولو طاقت، اور قوت شامہ سونگنے کی طاقت، د بویولو طاقت شامل ہے۔ اسی طرح حواس باطنہ میں وہم، خیال، حس مشترک، قوت متفکرہ، ذہانت اور قوت عاقلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے دماغ میں رکھی ہے۔ ان ظاہری اور باطنی حواس کے علاوہ انسان میں شہوات، غضب کا مادہ بھی ہے، قوت جاذبہ جس کے ذریعے انسانی جسم کو غذا کو جذب کرتا ہے، قوت ہاضمہ جس کے ذریعے کھائی جانے والی خوراک ہضم ہوتی ہے، یہ عمل معدے، آنتوں اور جگر میں انجام پاتا ہے۔ پھر قوت غازیہ جو غذا کو ٹھکانے پر پہنچاتے ہیں، قوت دافعہ فضلات کو جسم سے نکالتے ہیں۔ اگر یہ چیزیں اندر رک جائے تو صحت بگڑ جائے گا۔ انسانی جسم میں قوت نامیہ بھی ہے جس کے ذریعے انسانی جسم کی یہ ایک خاص حد تک نشو و نما ہوتے ہیں۔ ایک قوت مولدہ بھی ہے جو تولیدی مادہ کے ذریعے انسانی نسل کو آگے بڑھانے کا سبب بنتی ہے۔ دا د نن ورځې سبق شو، انشاءاللہ د بلې ورځې سبق به د 35 د 45 صفحې څخه اخلو انشاءالله العزیز۔